وہ ٹہنگ کے کہنے پر ایک سائڈ پر کھڑی اس کا انتظار کرنے لگی کہ اچانک پیچھے سے آواز اس نے پلٹ کر دیکھا۔ ہیلو مسز جون، اس نے پیچھے سے اس کی طرف آتے ہوئے کہا۔ میرا مطلب ہے مس وائن۔ اس نے اپنی غلطی سدھارتے ہوئے اسے مس وائن کہا، نہ کہ مسز کم۔ ہیلو مسٹر، اس نے جنکوک کی طرف دیکھ کر کہا۔ وہ اسے پہچان گئی تھی۔ کیسی ہیں آپ؟ وہ وائن کے قریب آ کر پوچھنے لگا۔ جی میں ٹھیک ہوں۔ اس نے زبردستی کی مسکراہٹ اپنے چہرے پر اوڑھی، پھر اپنے آس پاس نظر دوڑانے لگی۔ کیا بات ہے؟ کسی کا انتظار ہے آپ کو، یا کسی کو ڈھونڈ رہی ہیں؟ جنکوک نے اپنی نظر اس کے سہمے ہوئے چہرے پر ڈالی۔ جی وہ میں اپنے ہسبینڈ کا ویٹ کر رہی ہوں۔ وائن نے اپنی گھبراہٹ چھپانا چاہی۔ وہ اس سے ڈر تو نہیں رہی تھی، لیکن ٹہنگ کی طرح اسے بھی جنکوک کو دیکھ کر کچھ اچھا نہیں لگتا تھا۔ اس نے یہ بات اس وقت ٹہنگ کو نہیں کہی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اگر وہ یہ بات اسے کہتی تو اس کی پریشانی میں اور اضافہ ہو جاتا۔ جبکہ وائن کی بات سن کر اس کا چہرہ سرخ ہو گیا، لیکن اس نے خود پر قابو رکھ کر مسکرا کر کہا، حیرت کی بات ہے، آپ کے شوہر آپ کو یہاں تنہا چھوڑ کر چلے گئے۔ نہیں، وہ مجھے چھوڑ کر کہیں چلے نہیں گئے، وہ بس گاڑی لینے گئے ہیں، بس آتے ہی ہوں گے۔ وائن نے بہت تحمل سے جواب دیا۔ اتنے میں ٹہنگ تیز رفتار کے ساتھ ان کی طرف بڑھا اور وائن کے قریب آ کر اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ آپ یہاں کیسے مسٹر جون؟ اس نے جنکوک کی طرف سخت نظروں سے دیکھ کر کہا، لیکن لہجے میں بمشکل نرمی لا پایا تھا۔ جی میں کسی ضروری کام سے یہاں آیا تھا، تو دور سے مس وائن کو یہاں اکیلے کھڑا دیکھا تو بس وہی پوچھ رہا تھا کہ یہ محترمہ یہاں اکیلی کیوں کھڑی ہیں۔ وہ مسکراہٹ کو بڑھاتے ہوئے بولا۔ ٹہنگ آپ گاڑی نہیں لائے؟ اس نے جنکوک کو اگنور کرتے ہوئے ٹہنگ سے مخاطب ہوئی، جو جنکوک کو بہت ناگوار گزرا۔ نہیں جان، اس نے جان کا لفظ آج خاص طور سے استعمال کیا تھا۔ پتہ نہیں کیسے گاڑی کا ٹائر پنچر ہوا ہے، ٹھیک ہونے میں وقت لگے گا۔ کیا؟ ٹائر پنچر ہو گیا؟ لیکن جب ہم آئے تھے تب تو بالکل ٹھیک تھا، اب اچانک سے کیسے ہو گیا؟ اب کب جائیں گے ہم؟ وہ منہ بنا کر بولی۔ میری جان وہ آگے کچھ بولے اس سے پہلے ہی جنکوک بول پڑا۔ آپ کہیں تو میں آپ کو چھوڑ دوں؟ اس نے آفر دی تو دونوں کو تھی، لیکن پوچھا صرف وائن کی طرف دیکھ کر، جو ٹہنگ کو اچھا نہ لگا تھا۔ نہیں شکریہ آپ کا، لیکن ہم کیب بلوا لیں گے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اس نے جنکوک کی آفر کو نامنظور کیا۔ ارے ایسا مت کہیے، اب تو جان پہچان ہو گئی ہے، دوستی ہو گئی ہے، تو دوستی کے ناطے اتنا حق تو بنتا ہے میرا۔ اب میں آپ لوگوں کو ایسے تو نہیں چھوڑ سکتا نا، اس نے بڑی دل جوئی سے کہا۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمارے بارے میں اتنا سوچا، لیکن ہم آپ کو تکلیف نہیں دینا چاہتے۔ ٹہنگ نے بھی ٹھان رکھی تھی کہ اس کی باتوں میں نہیں آئے گا۔ اس میں کوئی تکلیف کی بات نہیں ہے، ہماری منزل ایک ہی ہے، تو تکلیف کیسی؟ اس کے چہرے پر کچھ الگ سے ہی تاثرات نظر آ رہے تھے۔ کیا بات کر رہے ہیں جناب؟
ہماری منزل اور ہمارا سفر دونوں الگ الگ ہیں۔ اس نے فوراً سے جنگکوک کی غلطی سدھاری۔ کوئی بات نہیں جناب، میں اپنی گاڑی کا رخ آپ کی منزل کی طرف موڑ لوں گا، اس نے مسکرا کر کہا۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں، ہم چلے جائیں گے۔ آپ کا شکریہ، چلو میری جان۔ وہ وائن کا ہاتھ پکڑ کر جانے لگا۔ ٹہنگ کا جنگکوک کی بات نہ ماننا جنگکوک کو بہت برا لگا۔ وہ انہیں جاتا دیکھ رہا تھا کہ اچانک وہاں بھگدڑ مچ جاتی ہے۔ اچانک وہاں گولیوں کی آواز سنائی دینے لگی۔ ڈر کے مارے وائن نے ٹہنگ کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا، جسے دیکھ کر جنگکوک کا غصہ اور بڑھ گیا تھا۔ وہ غصے سے لال ہوئی آنکھوں سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ اسے آس پاس کی کوئی فکر نہ تھی۔ اسے نہیں فکر کہ وہاں ہنگامہ ہو رہا ہے۔ اسے فکر تھی تو بس اس بات کی کہ وہ انہیں ساتھ نہیں دیکھ سکتا۔ وائن، ٹہنگ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ گھبراتے ہوئے اس سے پوچھتی ہے۔ ٹہنگ، جان تم فکر نہیں کرو، چلو یہاں سے نکلتے ہیں۔ وہ دونوں وہاں سے نکلنے لگے۔ ٹہنگ، وہ چیختی ہوئی زمین پر بیٹھ جاتی ہے اور اپنے پیر پر ہاتھ رکھ کر رونے لگتی ہے۔ جان، کیا ہوا؟ وہ نیچے بیٹھ کر وائن کے پیر کو دیکھتا ہے جو خون سے لبالب ہو رہا تھا۔ شاید اس کے پیر پر گولی لگی تھی۔ وائن، جیسے ہی اسے اندازہ ہوا کہ وائن کے پیر میں گولی لگی ہے، وہ بے چین ہوتا کسی کی پرواہ کیے بنا ہی اس کے پاس آیا۔